بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب بچہ پیدا ہو تو ماں پر دودھ پلانا واجب ہے۔ ہاں، اگر باپ مالدار ہو اور کوئی دودھ پلانے والی کھوج سکے تو دودھ نہ پلانے میں کچھ گناہ بھی نہیں۔ کسی اور کے لڑکے کو بنا میاں کی اجازت کے دودھ پلانا درست نہیں۔ ہاں، اگر کوئی بچہ بھوک کے مارے تڑپتا ہو اور اس کے ختم ہو جانے کا ڈر ہو تو ایسے وقت بے اجازت بھی دودھ پلائیں۔ زیادہ سے زیادہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے۔ 2 سال کے بعد دودھ پلانا حرام ہے، بالکل درست نہیں۔ اگر بچہ کھانے پینے لگا تو اس وجہ سے 2 سال سے پہلے ہی دودھ چھڑا دیا تب بھی کچھ حرج نہیں۔ جب بچے نے کسی دوسری عورت کا دودھ پیا تو وہ عورت اس کی ماں بن گئی اور اس دودھ پلانے والی کا شوہر جس کے بچے کا یہ دودھ ہے اس بچے کا باپ ہو گیا اور اس کی اولاد دودھ شریکی بھائی بہن ہو گئے اور نکاح حرام ہو گیا۔ اور جو رشتے نسب کے اعتبار سے حرام ہیں وہ رشتے دودھ کے اعتبار سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہت سے عالموں کے فتوے میں یہ حکم جبھی ہے کہ بچے نے دودھ پینے کی مدت میں دودھ پیا ہو، اور جب بچہ 2 سال کا ہو چکا اس کے بعد کسی عورت کا دودھ پیا تو اسے پینے کا کچھ بھروسہ نہیں، اور دودھ پلانے والی نہ ماں بنی نہ اس کی اولاد اس کے بھائی بہن ہوئے۔ اسی لیے اگر آپس میں نکاح کر دیں تو درست ہے، لیکن امام اعظم جو بہت بڑے امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر 2.5 سال کے اندر بھی دودھ پیا ہو تو تب بھی نکاح درست نہیں۔ ہاں، اگر 2.5 سال کے بعد دودھ پیا ہو تو بالکل اعتبار نہیں ہے۔ بے کھٹکے سب کے نزدیک نکاح درست ہے۔ جب بچے کے حلق میں دودھ چلا گیا تو سب رشتے جو ہم نے اوپر لکھے ہیں حرام ہو گئے، چاہے تھوڑا دودھ پلایا ہو یا بہت، اس کا کچھ اعتبار نہیں۔ اگر بچے نے چھاتی سے دودھ نہیں پیا بلکہ اس نے اپنا دودھ نکال کر اس کے حلق میں ڈال دیا تو اس سے بھی وہ سب رشتے حرام ہو گئے۔ اسی طرح اگر بچے کی ناک میں دودھ ڈال دیا تو بھی سب رشتے حرام ہو گئے، اور اگر کان میں ڈالا تو اس کا کچھ اعتبار نہیں۔ اگر عورت کا دودھ پانی میں یا کسی دوا میں ملا کر بچے کو پلایا تو دیکھو کہ دودھ زیادہ ہے یا پانی یا دونوں برابر۔ اگر دودھ زیادہ ہو یا دونوں برابر ہو تو جس عورت کا دودھ ہے وہ ماں ہو گئی اور سب رشتے حرام ہو گئے، اور اگر پانی یا دوا زیادہ ہے تو اس کا کچھ اعتبار نہیں، عورت ماں نہیں بنی۔ عورت کا دودھ بکری یا گائے کے دودھ میں مل گیا اور بچے نے پی لیا تو دیکھو زیادہ کون سا ہے۔ اگر عورت کا زیادہ ہو یا دونوں برابر ہوں تو سب حرام ہو گئے، اور جس عورت کا دودھ ہے وہ بچہ اسی کی اولاد بن گیا۔ اور اگر بکری کا یا گائے کا دودھ زیادہ ہے تو اس کا کچھ اعتبار نہیں، ایسا سمجھیں گے کہ مانو اس نے پیا ہی نہیں۔ اگر کسی کنواری لڑکی کے دودھ اتر آیا یا اس کو کسی بچے نے پی لیا تو اس سے بھی سب رشتے حرام ہو گئے۔ مردہ عورت کا دودھ دوہ کر کسی بچے کو پلا دیا تو اس سے بھی سب رشتے حرام ہو گئے۔ 2 لڑکوں نے ایک بکری کا یا ایک گائے کا دودھ پیا تو اس سے کچھ نہیں ہوتا،
वे भाई बहन नहीं हुए। जवान मर्द ने अपनी बीवी का दूध पी लिया तो वह हराम नहीं हुई, हाँ बहुत गुनाह हुआ, क्योंकि 2 वर्ष के बाद दूध पीना बिल्कुल हराम है। एक लड़का एक लड़की दोनों ने एक ही औरत का दूध पिया है तो इनमें निकाह नहीं हो सकता, चाहे एक ही ज़माने में पिया हो या एक ने पहले दूसरे ने कई साल के बाद। दोनों का एक ही हुक्म है। किसी मर्द का किसी औरत से रिश्ता लगा, फिर एक औरत आई और उसने कहा कि मैंने तो इन दोनों को दूध पिलाया है और सिवाय इस औरत के कोई और इस दूध के पीने को बयान नहीं करता, तो सिर्फ इस औरत के कहने से दूध का रिश्ता साबित ना होगा। इन दोनों का निकाह दुरुस्त है, बल्कि जब 2 एतबार के काबिल और दीनदार मर्द या एक दीनदार मर्द और 2 दीनदार औरतें दूध पीने की गवाही दे, तब इस रिश्ते का सबूत होगा। अब अलबत्ता निकाह हराम हो गया है, ऐसी गवाही के बगैर सबूत ना होगा। लेकिन अगर सिर्फ एक मर्द या एक औरत के कहने से या 2-3 औरतों के कहने से दिल गवाही देने लगे कि ये सच कहती होगी, ज़रूर ऐसा ही होगा, तो ऐसे वक्त निकाह ना करना चाहिए कि खामोखा शक में पड़ने से क्या फ़ायदा। अगर किसी ने कर लिया तब भी खैर हो। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस्लामी मालूमात का सिलसिला जारी रहे। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।